کل کی قوموں کا کیا بنا، تمہارے احوال کیسے درست ہو سکتے ہیں، تمہارا کل کیا بنے گا، اور تمہارے فیوچر میں کامیابی، کامرانی اور ناکامی اسباب کیا ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ربانی میڈیا احکام پہ مبنی ہے، آرڈرز پہ، لا اینڈ آرڈرز۔ یہ کرنا ہے، وہ اپنانا ہے، یہ لازمی اور ضروری ہے، اور اس میں ہر وہ چیز ایڈ کر دی گئی کہ جو بندے کو اس زمین پہ رہتے ہوئے کل کی زندگی کے لیے اور آج کے لیے ضروری ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اور آخرت کے حسن کا حسین امتزاج اللہ کے آرڈرز میں موجود ہے۔ تیسرے نمبر پہ نواہی ہیں، محرمات، محظورات، ممنوعات۔ یہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے روک دیتے ہیں جو موجود تو ہیں لیکن بندے کے لیے جلدی یا بدیر نقصان اور خسران کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے رب سورۃ النحل آیت نمبر 90 میں فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل، یأمر، اللہ آپ کو امر دیتے ہیں، خود اللہ دیتے ہیں، اور کہا الا لہ الخلق والامر، بھائی جس کمپنی کی کوئی چیز بنی ہوتی ہے اس کو آرڈر کا بھی اختیار ہوتا ہے۔ یہ انسان رحمان کی تخلیق ہے، اسی کی انجینئرنگ ہے، اسے کیسے چلنا ہے، کیا لینا ہے، کیا نہیں لینا۔ انجن ڈیزل ہے تو ڈیزل ڈالا جائے، پیٹرول ہے تو پیٹرول ڈالا جائے، اگر چینج کیا جائے گا۔ آپ فیول بدل سکتے ہیں لیکن انجن کا نقصان ہوگا۔ حلال اور حرام کا امتیاز، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور ساتھ ہی کہا وینہی عن الفحشاء والمنکر، امر بھی دیتا ہے، روکتا بھی ہے۔ حضرات یہ ہے اللہ کا میڈیا، اور اقرا سے شروع ہوتا ہے، فعلم پہ ختم ہوتا ہے، اور اس میڈیا میں انسان کی سوچ کو بھی پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی سوچ سے لے کے بول گفتار تلک، گفتار سے لے کے فعل عمل اور کردار تلک، آڈیو ویڈیو اس کا بیک اپ بن رہا ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کے پیچھے دمچی میں آخر میں جا کے اس کا ڈیٹا سیف ہے۔ کائنات کی ہر طرح کی تباہی اور بربادی ہو جائے، یہ جگہ ختم نہیں ہوتی، قیامت کے دن اسی پہ انسان کو کھڑا کیا جائے گا، پھر اس نے جو بولا ہوگا سنا دیا جائے گا، جو لکھا ہوگا اسے کہا جائے گا کہ اقرا کتابک، اپنا لکھا ہوا خود پڑھ۔ حضرات اس کے مد مقابل جس میڈیا کو ہم دیکھ رہے ہیں، دونوں اسی ایک فضا میں ہیں، پرواز تو دونوں کی ہے اسی ایک فضا میں ہے، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ محسوس کیجئے گا، کتاب اللہ میں خیر بھی ہے، شر کا تعارف بھی ہے، یہ خوبی ہے اس کتاب کی۔ اگر لفظ محمد پڑھیں گے تو 50 نیکیاں ہیں، میم ہا، ڈبل میم اور دال، 5 حرف، شد جہاں ہے وہ ڈبل ہے۔ اور اگر آپ قرآن پڑھتے ہوئے فرعون کو پڑھیں گے تو نیکیاں پھر بھی 50 ہیں۔ کیوں؟ جتنا خیر کا تعارف ضروری ہے وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ شر کو پہچانا نہ جائے۔ لا الہ انکار پہلے ہے، الا اللہ اقرار بعد میں ہے۔ برتن کی صفائی ضروری ہے، پھر اس میں کھانا ڈالنا ہے۔ یہ میڈیا اگر پہچان چکے ہیں تو مد مقابل دوسرے میڈیا کی طرف آئیے، جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ سوشل میڈیا ہے کیا۔ سوشل میڈیا کیا ہے؟ یہ ویب سائٹس ہیں، یہ ایپلیکیشنز ہیں، یہ کچھ پورٹلز ہیں، اس کے پلیٹ فارمز ہیں جن میں خیر بھی ہے، جن میں شر بھی ہے۔ خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔
قرآن مجید کی یہ خوبی ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں فیصلہ دیتا ہے تو اس کے دونوں پہلو دیکھتا ہے. لہذا صرف یہ کہہ دینا کہ یہ بربادی ہے، یہ تباہی ہے، یہ بھی ناانصافی ہوگی، اور یہ کہہ دینا کہ نہیں بس سارا کچھ یہی ہے، یہ بھی ناکامی اور خسران کے علاوہ کچھ نہیں. پہلا سوال کہ سوشل میڈیا کیا ہے؟ ذہن میں رکھیے گا، بے شمار جوابات ہیں، لیکن ویب سائٹس ہیں، اپلیکیشنز ہیں، آپ نے خود التماس کرنی ہے، درخواست دینی ہے، پھر وہ چیز آپ کے پاس آنی ہے. ڈیمانڈ نوٹس ہیں اور پورٹلز ہیں جہاں آپ کچھ دیں گے بدلے میں کچھ لیں گے. یاد رہے کہ آسمانی میڈیا بھی 1.25 لاکھ انبیاء کے ساتھ پورٹلز میں ہمیں ملا. انہوں نے آسمان سے وحی لی، بندوں کو دی، ابلاغ ہوا، بات پہنچی، کچھ انکاری بن گئے اور کچھ ماننے والے بن گئے. یہی کیف یہاں پہ ہے. دوسرا سوال کہ ان کے ہینڈلرز کون ہیں، ان کو چلاتا کون ہے؟ اعلام کو، وحی کو، آسمانی میڈیا کو اللہ الرحمن خود چلاتے ہیں، جبریل امین کے ذریعے تکمیل فرماتے ہیں. اور جو یہ ہینڈلرز ہیں ان کے پیچھے بڑے بڑے تھنک ٹینکرز ہیں جن کو آپ اور میں جانتے نہیں. اس کے پیچھے بڑے بڑے خفیہ ادارے ہیں، متحرک ہیں، سرگرم عمل مشنریز ہیں، جدیدیت ہے، گلوبلائزیشن ہے. شاید کچھ احباب کے لیے یہ لفظ نئے ہوں لیکن ورلڈ وائڈ پھیل چکے ہیں، انہیں محسوس کیجئے. ورلڈ آرڈرز ہیں، انڈر ورلڈز کے مافیاز ہیں، اور بڑی بڑی ہائی پروفائل پروٹوکولز ہیں، تلبیس ابلیس ہے، خطرناک ترین منصوبے ہیں، عزائم ہے، دجل ہے، فریب ہے اور اس کے شعبدے ہیں، اور اسی کے ساتھ عیاری و مکاری کے بڑے مضبوط شکنجے ہیں. یہ جو میں لفظ بہت کچھ تول کے بول رہا ہوں، جو حقیقت ہے، جو ہینڈلرز ہیں، دجالی نیٹ ورکس ہیں اور جال اور پھندے ہیں، شیطان کے، ابلیس کے ہتھ کنڈے ہیں. اب اگلا سوال تیسرا کہ ان لوگوں کے مقاصد کیا ہیں، کیوں سوشل میڈیا لانچ کیا ہے؟ تو جواب ان کے اہداف میں، ٹارگٹس میں انسان اور رحمان کے بندے ہیں. مختصر سا جواب، ٹارگٹس آپ ہیں، میں ہوں. جو رب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اسپیشلی ان کے اوپر جو ہے نظر ہے. چوتھا سوال، اس میڈیا کا شکار کون ہوگا؟ ان کا ہدف پہلی سانس لیتے ہوئے بچے سے آخری ہچکی لیتے ہوئے بوڑھے بزرگ تک یا کسی بھی انسان تک ہے. ان کا تو ٹارگٹ یہ ہے، اے ٹو زی، ون ٹو آل، سب کے سب، کوئی نہ بچ پائے. سورہ صاد میں اللہ نے اس کے آخر میں جا کے ڈیٹیل واقعہ بیان کیا ہے. آدمیت، انسان اول، اور اس کا پہلا دشمن اور اس کا چیلنج، انسان اول کے مسائل سے لے کے آج تلک کچھ نہیں بدلا، وہی سب کچھ ہے. جب اللہ نے اس سے پوچھا، ابلیس جو میں نے حکم دیا تھا وہ کہاں گیا؟ اکڑا، بولا. اللہ نے دھتکارا، پھٹکارا، راندہ درگاہ بنایا. وہاں اس نے چیلنج لگایا تھا، فَبِعِزَّتِكَ، فَبِعِزَّتِكَ، مجھے تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے ایک ایک بندے کو اغوا نہ کروں تو پھر میں بھی ابلیس نہیں. چیلنج لگ گیا ہے، سوائے ان بندوں کے جو تیرے ساتھ مخلص ہوں گے. یہ لفظ یاد رکھیے گا، جو اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں نا، وہ اپنوں سے بھی مخلص نہیں، اور جو اپنوں سے مخلص نہیں، ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا. جو رب کو بھول سکتے ہیں وہ سب کو بھول سکتے ہیں.
اور ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں، وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں۔ مخلص بندے صرف بچیں گے۔ یہ ہمارا آخری سوال ہوگا کہ اس سوشل میڈیا کو کیسے اپنے حق میں استعمال کر کے اس کے دجل، فریب، آزمائش سے بچا جا سکتا ہے۔ جناب، شکار ہوتے ہوئے اگر ٹارگٹس دیکھنے ہیں تو پھر ہر شعبہ ہے زندگی 7 days 24 hours نان اسٹاپ، لگاتار، مسلسل، کوئی بریک نہیں، یہ آپ کو نشہ لگایا جا رہا ہے، اور یہ دنیا کا شاید سب سے بدترین نشہ ہے جو ابھی تک انسانیت نے فیس کیا ہے۔ بچے کے پیمپر سے لے کے بوڑھے بزرگ کے سونے کے آخری پل تلک آج یہ ہمارے وجودوں کے اندر سرایت کر چکا ہے۔ نہ ملے تو جسم ٹوٹنے لگتا ہے، اور ایک دن سروس بند ہو جائے تو شاید وہ دن ہمیں قیامت کا لگنے لگتا ہے۔ حضرات، ذرا طریقہ کار کی طرف آتے ہیں۔ مسائل کیا ہیں، وسائل کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، نتائج کیا ہیں؟ پہلے واردات کا ایک طریقہ دیکھیں۔ میں اور آپ الحمدللہ اس وقت جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی پلاننگ کر رہے ہیں، نقشے کاٹ رہے ہیں، اس میں سب سے اہم چیز جو آ رہی ہے وہ سیکیورٹی وال ہے۔ ہم بیرونی دیوار دیتے ہیں، بڑے بڑے گیٹ لگاتے ہیں، سیکیورٹی گارڈز بٹھاتے ہیں، سیکیورٹی کیمرے لگاتے ہیں، سی سی ٹی وی ہمارے پاس وہ موجود ہے کیمرہ۔ ہم نے اپنی دیواروں کی اوپر جو ہے وہ خاردار تاریں لگا رکھی ہیں، ان میں کرنٹ چھوڑ رکھا ہے، پھر اوپر جنگلے لگا رکھے ہیں تاکہ بلی کا بچہ بھی نہ گزرے اور چڑیا بھی کہیں سے گزر نہ پائے۔ لیکن سوشل میڈیا سیٹلائٹ کے ذریعے میرے اور آپ کے ملک میں، جہاں اسے شاید خود آنے کی اجازت نہیں، اس کے بڑوں کو ویزا سسٹم شاید بند ہو اور خاردار تاریں باہر لگی ہوں، اس کے باوجود بارڈر سے نہیں، وہ سیٹلائٹ کے ذریعے آپ کے میرے شہر کے محلے، گاؤں، ٹاؤن میں اتر کے ہمارے بند گھروں کے اندر آ کے ہر بچے کا، بچی کا کمرہ الگ، باپ کا الگ، اور نشہ اس قدر سخت ہے کہ کوئی دوسرے کے ساتھ لیٹنا پسند نہیں کرتا۔ لت ایسی لگی ہے، باپ کی اپنی پرائیویسی ہے، دادا جی کی اپنی ہے، بیٹوں کی اپنی ہے، بیٹیوں کی اپنی ہے، بیوی بہنوں کی اپنی ہے، ہر ایک الگ الگ کمرہ مانگتا ہے، تنہائی مانگتا ہے، جہاں میں ہوں کوئی اور نہ ہو۔ پھر سردیاں ہیں تو کمبل کے اندر، رضائی کے اندر، تلائی کے اندر، لحاف کے اندر۔ حضرات، میری بیٹی جو قریبی مسجد کے مولانا سے، قاری سے، خطیب سے، ادیب سے نہیں پڑھ سکتی، اس کی تنہائیوں کے اندر غیر کا پریچر اور ان کے ہینڈلرز کا بھیجا ہوا، وہ فلم کے نام پہ ہو، وہ ڈرامے کے نام پہ ہو، وہ پرسنل تعلقات کے نام پہ ہو، وہ ٹھمکے کے نام پہ ہو، وہ رقص کے نام پہ ہو، سرود کے نام پہ ہو، حضرات وہ کسی بھی حوالے سے وہ آ کر کے ملاقات کرتے ہیں، اور ہماری بیٹی تنہائی میں ہماری عزت، اور عزت میں ہماری 5 B's سر فہرست ہیں۔ بی سے بیبے لے لیں، بی سے بیوی لے لیں، بیٹی لے لیں، بی سے بہن لے لیں، اور بی سے بہو لے لیں۔ 5 B's اس کا شکار ہے۔ ہم بے بس ہیں۔ چند پل کے لیے میرے گھر کے اندر صرف ان کے آلات بند ہو جائیں، پریشانی ہو جاتی ہے۔ وائی فائی سگنلز اس قدر قرآن مجید کو کھولے ہوئے شاید زندگی گزر گئی ہو، لیکن اس کو ڈیلی دیکھنا ہے، پل پل دیکھنا ہے، یہ نشہ لگا ہے۔ اب آئیے ان کا طریقہ کار کیا ہے، ٹولز کیا ہیں۔ پہلے نمبر پہ ٹولز، ویب سائٹس ہیں، ان پہ مبنی مواصلاتی ٹولز میں موبائل ہیں، ٹیبز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، کمپیوٹرز ہیں، اور ان کے دیگر آلات جو بھی انہوں نے مہیا کر رکھے ہیں، وائی فائی آلات ہیں، جو لوگوں کو رابطے کے نام پہ، بات چیت کے نام پہ حسین خواب دکھا کے اپنے جال کے اندر پھنساتے ہیں، اور پھر دلدل میں ایسا دھساتے ہیں کہ انسان دوبارہ وہاں سے سر نہیں نکال پاتا، پاؤں نکالنا چاہتا ہے تو وہ نہیں نکال پاتا۔ دوسرے نمبر پہ پرسنل معلوماتی پروفائلز، سوشل میڈیا
آپ کی اور میری پروفائل مانگتا ہے۔ تیار ہیں؟ صفحات موجود ہیں، اپنا نام دیجئے، ولدیت دیجئے، اپنے بارے میں معلومات دیجئے، کیا ہے، کہاں ہے، پیدا کب ہوئے ہو، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تلک، برتھ ڈے سے بی ڈی سے لے کے آپ کی ڈیتھ ڈے تلک، ڈی ڈی تلک، بی ڈی سے ڈی ڈی تلک آپ کی پروفائل تیار ہے۔ آپ وہاں پہ شامل ہوتے ہیں، لوگ خود اپنی معلومات رابطوں کو شیئر کرتے ہیں۔ اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، چند آپ کے سامنے ہیں، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ ٹک ٹاک ہے، ٹویٹر ہے، ایکس ہے، دیگر۔ تیسرے نمبر پہ مطلوبہ اور من پسند، کس کو کیا چاہیے وہ مواد اور مٹیریل دیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے۔ آپ بھی دو، ہم بھی دیتے ہیں، کچھ آپ پیش کیجئے جو دنیا مانگتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے، مفید ہے یا نہیں، کارآمد ہے یا نہیں، اس کی مارکیٹ ویلیو ہے، حقیقت ہے یا نہیں، وہ سراب ہے، خیالی پلاؤ ہے، جو کچھ مرضی ہے، دیجئے، بکے گا۔ اور اسی حوالے سے ہماری تحریر، ہماری تقریر، ہماری ویڈیو، ہماری آڈیو، ہماری تصویر، یہ سب جو ہے اس کا اشتراک سوشل میڈیا لیتا ہے، اور آن لائن کمیونٹیز جو ہے، کمپنیز، تعلقات اور کمیونٹی سینٹرز یا آپس میں بناتے ہیں، سماجی نیٹ ورکس ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم جڑتے ہیں۔ کتنے دوست ہیں، کتنے فرینڈز ہیں، ہر بندہ کتنے فالوورز ہے، اس نشے میں لگا ہوا ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بلڈ دینے کے لیے وہی آتا ہے جس کو اس نے سال ہا سال سے چھوڑ رکھا ہوتا ہے۔ بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل، جتنے دوست تھے انہوں نے صرف وہاں آنسو بہائے، ٹینشن دکھائی، اظہار افسوس کیا، بلڈ دینے کون آیا؟ حقیقی دنیا میں وہی اترا۔ یہ ہے سوشل میڈیا اور اس کا نتیجہ، خیر مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے۔ 5ویں نمبر پہ لوگوں کو جوڑنا ہے۔ آپ کس کیٹاگری کے ان لوگوں سے جڑ جائیں؟ تلاوت سننا چاہتے ہیں، تلاوت والوں سے، قرآن سننا چاہتے ہیں، قرآن والوں سے۔ آپ اگر دوسری کوئی سوچ رکھتے ہیں، جس طرح کا آپ کا ذہن ہے وہ ہو جائیں۔ اس میں آپ نے تحریری، تقریری، تصویری، افکار، نظریات، آڈیوز، ویڈیوز، احوال، معاملات اور پیغامات کا اشتراک کرنا ہے۔ اب اس کا طریقہ واردات، اور اس کے بعد میں اگلے سوال میں استفسارات کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلے طریقہ واردات دیکھ لیں۔ لوگوں کو آن لائن جوڑا جاتا ہے، کمیونٹیز بنتی ہیں، سوسائٹیز بنتی ہیں، کمپنی بنتی ہے، تعلقات ہوتے ہیں، ریلیشنز ہوتے ہیں، سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، مواصلاتی اپنے آلات مہنگے داموں بیچے جاتے ہیں۔ آپ بیٹے یا بیٹی کو نہ لے کے دیں تو برانڈ کے خلاف ہے، موت ہے، یا باپ مار دیا جائے گا یا ماں مار دی جائے گی۔ اس قدر ایڈکٹ ہوئے ہیں اور نشہ لگا ہے۔ بیوی اور شوہر، اولاد، والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب، کوئی ویلیو نہیں، برانڈ وہ بن گیا۔ اور اس کے بعد نئے سے نئے سافٹ ویئرز تبدیل ہوتے، اس کے سٹائل بدلتے، اور پھر فرنٹ بیک کیمروں کے ساتھ مزین کر کے، مسلح کر کے، آپ کی ایک ایک جگہ دنیا بھر کے انسانوں کی ذاتی، انفرادی، اجتماعی، خاندانی، فیملیز، معاشی، معاشرتی، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، حضرات، سیاسی، مذہبی، دینی، قومی، ملی اور ملکی، عالمی، نیشنل، انٹرنیشنل لیول پر آپ کا پرسنل مواد اور مٹیریل، آپ کی انفارمیشنز، معلومات، خیالات، رجحانات، آپ کی سوچ اور بچار، آپ کے آئیڈیاز، آپ کے بیانات ہوں یا خطابات ہوں، آڈیوز ہوں، لب و لہجہ ہو، گفتگو ہو یا گفتار ہو، آپ کا عمل، پریکٹس، پریکٹیکل ہو یا گفتار کے بعد کردار ہو، تحریر، تقریر، تصویر، نام سے لے کے کام تلک، قیام سے لے کے آرام تلک، سوتے سے لے کے جاگتے تلک، اٹھتے سے بیٹھتے تلک، کھانے پیتے سے لے کے ٹہلتے تلک، ملتے جلتے سے بچھڑتے تلک، آتے جاتے سے لے کر کے چلتے پھرتے تلک، سفر و حضر سے لے کر کے زمینی کاروں میں، بسوں، گاڑیوں میں بیٹھ کر کے، اور زیر زمین پانیوں، کشتیوں، آبدوزوں میں جا کے، کوئی جگہ بتائیے گا مجھے جو بچی ہے اور اس کا وہاں وار نہیں ہے، اپروچ نہیں ہے۔ ہوائی، فضائی طیاروں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں کی غاروں سے فلک بوس چوٹیوں تلک، کوہستانوں کی ٹنل سے لے کے مادنی کانوں کے اندر تلک، سمندروں، دریاؤں، صحراؤں، نہیں تو چولستان میں آ جائیے، روہی کے ایک رہیلڑے کو دیکھ رہے ہیں، بکریاں چرانے والے ایک سادے مزاج آدمی کو دیکھ لیں۔ حضرات، یہاں سے لے کے بحر و بر، ہواؤں، فضاؤں تلک، چاند، ستاروں، کہکشاؤں تلک،
یہ میں کوئی لفاظی پیش نہیں کر رہا، یہ وہ ریالٹی ہے، خلاصہ ہے۔ شب و روز دھوپ سے چھاؤں تلک، اپنی فیلنگز، اپنے ایموشنز تلک، خوشی سے غمی تلک، ولادت سے وفات تلک، برتھ ڈے سے ڈیتھ ڈے تلک، بیڈ روم سے واش روم تلک، اپروچ ہے اس کی۔ بیڈ روم سے واش روم تلک، پھر دفتر دکان کھیت کھلیان تلک، ورکنگ ایریا سے ریسٹ زون تلک، اور میٹنگ سے مجالس و محافل تلک، ایجنڈا تا پروپیگنڈا تلک، ہیلتھ سے لے کے ویلتھ تلک، جاب سے لے کے بزنس تلک، احوال سے کیفیات تلک، خصال سے عادات تلک، لوگوں فضائل سے رذائل تلک، معقولات و مشروبات تلک، پرسنل ریلیشنز اور ذاتی تعلقات کے خاص لمحات تلک، ہر لمحات اور حرکات و سکنات، حتیٰ کہ حیت بھی، پوزیشن بھی، لوکیشن بھی۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں مزید کچھ بہت پردہ داری کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن حلال حرام کا امتیاز کیے بغیر مفید کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اس امتیاز کے بغیر سب ایک دوسرے سے اشتراک بھی ہے، تبادلہ بھی ہے، ایکسچینج بھی ہے، شیئرنگ ہو رہی ہے اور دھڑا دھڑ ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ اس کے بعد ایک دوسرے کے بارے میں جان سکیں، بات چیت کر سکیں، رابطے میں رہ سکیں، تقریر سن سکیں۔ میرا امیج سے تصویر تلک، لوگوں بدن سے لے کے شریر تلک، خمیر سے ضمیر تلک بچا ہی کچھ نہیں ہے، اور ویڈیو سے آڈیو، نیوز سے ویوز تلک، پسندیدگی سے لائکس تلک، دیتے ہوئے ہارڈ تلک، جاتی ہوئی ہوائی پاریوں تلک، پھر اپنوں سے رشتوں کی گراوٹ تلک، ان سے نفرت اور عداوت تلک، شدت سے بغاوت تلک، غیروں کے ساتھ اپنائیت تلک۔ چیک کرتے جائیں، اپنے دور ہو گئے ہیں، لگا ہوا ہے دسترخوان، عید کا دن ہے، پکانے والی کو کوئی ڈال کے نہیں دیتا، باپ کو کوئی برتن نہیں پکڑاتا، سارے تصویریں بنا رہے ہیں، ورلڈ وائڈ بھیجنی ہے، جس کا جہاں تعلق ہے وہ وہاں جڑا ہوا ہے، اپنوں سے دور کر کے، غیروں سے قریب کر کے، غیروں کی اپنائیت، چینج سے قبولیت، چاہت سے محبت، نکاح سے صفا، صفا سے زنا، اور پھر فین فالوئنگ سے لے کے فالوورز تلک، اور سر سے پاؤں تلک، شعور سے فطور تلک، اور ہر شے چکنا چور کر کے، آزادی کی بربادی، صحت سے بیماری، سکرات سے فراق، اور حیات سے ممات تلک، وجود سے فنا تلک ہمارے ساتھ اس وقت سوشل میڈیا جڑا ہوا ہے۔ سر جی، سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا اثرات کیا دکھا گیا ہے؟ چیک کرواتا ہوں تھوڑا سا، پہلے جسمانی چیک کیجئے، 10 چیزیں پیش کر رہا ہوں، سر سے لے کے پاؤں تلک۔ پہلے نمبر پہ سر ہے۔ اس وقت جتنے سر میں اور دماغ میں ٹیومرز آ رہے ہیں، میڈیکلی رپورٹس آ رہی ہیں، شاید اس سے پہلے اتنا کچھ نہیں تھا، کیونکہ میں نے اسے اپنے قریب تر رکھنا ہے، سر کے نیچے رکھ کے سونا ہے، اور صبح اٹھتے اگر میرے سرانے کے نیچے میرا موبائل نہیں تو اس سے بڑی مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ میرا بچہ گھر ہے، بیوی ہے، بہن ماں ہے، کوئی پرواہ نہیں، میرا موبائل کہاں ہے؟ اس نے ہماری سوچیں بھی لے لی، فکریں بھی لے لی، دماغ لے گیا، بھیجا لے گیا۔ سوچ مثبت ہونی چاہیے تھی، منفی ہو گئی۔ ہر بندہ ایک دوسرے کے بارے میں منفی سوچ اور تلاش میں ہے، کچھ لبے، کون کیا ہے مجھے جاننا ہے۔ اس کے بعد جس دماغ میں قرآن ہوتا تھا، میموری ہوتی تھی، حفظ ہوتا تھا، جو بچے کل 6 ماہ میں حفظ کر رہے تھے، 1 سال میں، جب سے یہ لت لگی ہے، یہ مدت بڑھ کے 3 سے 6 سال تلک، اور پھر بھاگتے بچوں تلک، سامنے سکرین کی دنیا کھڑی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آنکھ، کل آنکھ میں حیا تھی، جھکی جھکی، مٹی مٹی، جھکی نظروں میں بھی، جھکی نظروں میں بھی۔ حسن کا عجیب کرشمہ ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرم آنے سے، مگر وہ شرم نہیں، وہ حیا نہیں، نظریں بے باک ہیں۔ اور جو کل دیوار پہ ٹی وی تھا، اس کی بھی ایک ٹائمنگ تھی، کتنی لائٹس ہیں اور بالکل آنکھوں کے قریب ہیں، 1.5 فٹ کا فاصلہ ہے، کتنے بچوں کو اینکیں لگ چکی ہیں، نظر بھی خراب، نظارہ بھی خراب، منظر نامہ بھی خراب، بینائی سب جاتی رہی۔ تیسرے نمبر پہ کان۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، حالیہ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ جو لوگ ہو رہے ہیں اندھے اور بہرے ہو رہے ہیں۔ ایئرپورٹس لگے ہوئے ہیں، کانوں کے اندر
ہیوی ساؤنڈ ہے، میوزک چل رہا ہے، اور اللہ جانے کیا ہو رہا ہے۔ جو سننا تھا، کان میں ڈاکٹر قطرے بتائے تو ڈالے جاتے ہیں، کوئی گرم سیسا کہے ڈالو تو نہیں ڈالیں گے۔ رحمان نے کانوں کی سماعت کے لیے آسمان سے قرآن نازل کیا تھا، سماعتیں ہی ختم ہو گئی۔ نہ بزرگ پڑھتے ہیں، نہ جوان پڑھتے ہیں۔ میں نے سورہ والفجر ولیال عشر اپنے والد صاحب کو فجر کے وقت پڑھتے ہوئے سن کے یاد کیا، وہ سسٹم ہی ختم ہو گئے۔ 24 گھنٹے ایک ہی بات ہے، کان اسی طرف لگے ہوئے ہیں، والدین آوازیں دے دے کے تھک جاتے ہیں، کوئی سنتا نہیں ہے۔ بہرا پن ہے، جو نہیں سننا تھا وہ سنا جا رہا ہے، جو سننا تھا وہ نہیں سنا جا رہا۔ چوتھا اثر زبان میں، گفتار میں بےہودگی ہے، بے باکی ہے، آوارگی ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، کیا کچھ نہیں جو زبان سے ہو رہا ہے۔ پوری پوری رات بولتی ہے، نان اسٹاپ بولتی ہے، جن کے ساتھ بولنا تھا ان سے کوئی بات نہیں کرتا۔ سر یہ چھوٹی جدائی نہیں ہے، قیامت ہم نے دیکھی ہے، قیامت سے بہت پہلے تیرا مل کے بچھڑ جانا، قیامت اور کیا ہوگی۔ باپ ترس رہا ہے، ماں ترس رہی ہے، اپنے ترس رہے ہیں، غیروں سے گپ شپ ہو رہی ہے۔ اور اس کا جو ہے 5واں اثر میں چہرے پہ دیکھ رہا ہوں، حضرات نئے سے نئے ماشاءاللہ کیمرے، بڑے میگا پکسلز، پھر ان کے اندر لگے ہوئے شکل صورت کو حسین بنانے کے لیے بغیر میک اپ کے۔ میں نام لوں تو شاید آپ مجھ سے پہلے بہت بہتر جانتے ہیں، یہ فلٹر وہ فلٹر، یعنی جس مرد کے بھی سرخی نہیں کبھی لگی تھی اس کے بھی تصویر میں سرخی، اے لالی تہاڈے بلاں دی تے ایسی تیسی پھلاں دی۔ کہاں گئی؟ کل سیرت بنتی تھی، دن میں 5 بار وضو ہوتا تھا، آج لوگ صورت پہ مر رہے ہیں۔ گلی گلی میں بیوٹی پارلرز کھل گئے ہیں، ہر ہاتھ کے اندر نئے سے نیا سارا کچھ آپ اور میں سمجھتے ہیں۔ حضرات ہم ساری زندگی صورت سنوارتے رہے، سیرت سنوارتے رہے، کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار کے۔ یہ فرق ہے سوشل میڈیا کا اور اللہ کے ربانی میڈیا کا۔ چہرہ بھی گیا، شکلیں گئی، اصل صورت گئی، ماسک چڑھ گئے، اور چھٹے نمبر پہ ہاتھ کل مفید کاموں کے لیے تھے، آج مفید گئے بیجا، سارا دن رات ٹچ، اوپر نیچے، یہ وہ کیا کر رہے ہو؟ مصروف سارا دن کیا کچھ بھی نہیں، اور کام کرنے والے ہاتھ ڈرائیونگ سٹیرنگ کے اوپر نہیں ہے، نظر ادھر نہیں ہے۔ کوئی ایک شعبہ بتا دیں کہ جہاں بندہ میں گاڑی لگاتا ہوں، فیول بھر دیجئے، پیٹرول ڈالنا ہے، وہ جناب کان کے ساتھ لگا کے کہیں اور مصروف ہے، کہیں اور مصروف ہے۔ اور کیفیت یہی ہو گئی ہے، نظراں کتاب تے تو سوچاں جناب تے، ہتھ کار والے دل یار والے، اکھیاں کسے اور نل وکھیاں کسے اور نل، نام نبی کا غلام سبھی کا۔ آوارگی اور بےہودگی نے اس قدر ہمیں بے بس کر دیا کہ کسی کام کے اندر بھی ہمارا فوکس پورا نہیں، توجہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے ہنسنے کے لیے دیکھی ہوگی کہ باپ بھینس دوہنے کے لیے بھیجتا ہے اور بیٹا جا کے کٹے کے نیچے بیٹھتا ہے۔ سر جی حقیقت یہی ہے، آئے کسی اور کام کے لیے تھے، کرنے کچھ اور لگ گئے ہیں۔ اور 7ویں نمبر پہ چیک کیجئے سینہ، سینے کے اندر دل، تنگ دل ہو گئے۔ الم نشرح لک صدرک، اور دل کس کام کے لیے بنا تھا بھول گئے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس دل کو ہم نے جگہ جگہ لگا لیا، اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، راستے میں ایک موڑ آیا، وہاں پہ یہ بھی دل چھوڑ آیا، وہ بھی چھوڑ آیا، وہ بھی چھوڑ آیا، اور ساری دنیا عاشقی کے چکر میں، دل لگی کے چکر میں بھول گئے کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، یہ دل اللہ کے گھروں سے جڑنے کے لیے بنا تھا، ہم نے لوگوں کے گھروں سے۔ اور پھر کمال کیا کیا؟ محبت کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، آئی لو یو لکھ کے سینڈ ٹو آل کرتے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ گئے، بچے بگڑ گئے، بچیاں گئیں، کچھ نہیں بچا۔ حضرات پہلی رات کی طلاقیں اور اگلے دن کے ہوتے ہوئے خلے، ان کے اوپر ذرا جائزہ لے کے دیکھیے۔ پیچھے سوشل میڈیا کھڑا ہے، سینے سے ذرا نکلیے، پیٹ کی طرف آئیے، حلال حرام کی پہچان ہی ختم ہو گئی۔ سر جی جس علاقے میں سوشل میڈیا کے نام پہ میری وہ بیٹی، جسے رشتہ داروں نے نہیں دیکھا تھا، جسے دن کے سورج نے نہیں دیکھا تھا، جو باپرد تھی، با حیا تھی، آج ٹھمکے لگا کے، جسم دکھا کے، ڈالر یورو ریال کما کے گھر بناتی ہے، اور ابا خوش ہو رہا ہوتا ہے، جی میری تھی نے ماشاءاللہ 3.5 دھو دیتے۔ کیا کہیں گے؟ اور ابا کہتا ہے بڑے فخر سے،
کہ دنیا میں سب سے زیادہ فالوورز میری بیٹی کے ہیں، فین فالوئنگ اس کی ہے۔ سادے لفظوں میں کہہ دیں کہ اینے او دے یار نے، جیسے چاہیں جب چاہیں جس انداز میں چاہیں، باپ کی شہر میں بازار میں برقعے کی عبائے کی پردے کے مٹیریل کی دکان ہے، اور بیٹی ورلڈ بھر میں فیشن شو کر رہی ہے۔ حضرات، معاملہ پیٹ کا ہو، سینے کا ہو، جسم کا ہو یا بدن کا ہو، معاملہ آگے بڑھ گیا ہے۔ پیٹ میں لقمہ حرام کا گیا تو شرمگاہ جو ہے، اللہ تعالیٰ پہلے شکلیں بدلتے، اب شکل نہیں نسل بدلتے، اور نسل شرمگاہ کے ساتھ جڑی۔ فرمایا جنت کی ضمانت لینی ہے تو دو چیزوں کی ضمانت دے دو، دو جبڑوں کے درمیان، دو ٹانگوں کے درمیان۔ اب یہ جو شرمگاہ ملی تھی نکاح کے لیے تھی، نسل بڑھانے کے لیے تھی، آج 12 مہینے کا کوئی دن خالی نہیں، کوئی رات خالی نہیں، کوئی جگہ خالی نہیں، کوئی زمان مکان خالی نہیں، جہاں صفا نہیں، جہاں زنا نہیں، اس کی دعوت نہیں، اور اس کے لیے پورے لوازمات تیار نہیں۔ حضرات پتہ کر لیجئے، 18 سال سے پہلے شادی پہ پابندی ہے، ویلنٹائن پہ 5 سال کی بچی کو پھول دیا جا سکتا ہے، نیو ایئر نائٹ پہ چھوٹے چھوٹے بچوں، ابھی 4 سال کی بچی تھی قاری صاحب کی، جو آپ کو پتا ہو، قلعہ کالر، ابھی جو 5 نے گینگ ریپ کیا ہے یہ 8ویں کلاس کی بچی تھی۔ سوشل میڈیا، تعلقات، اپنے بے خبر غیروں سے گہرے مراسم، اور حضرات 10ویں نمبر پہ پھر چال بھی گئی، پھر ڈھال بھی گئی، شکل بھی گئی، عروج سے زوال۔ مسجد میں نے کل دیکھی ہے، عمر مسجد فیصل آباد میں اسٹیڈیم کے ساتھ میچ ہو رہا ہے، مہنگے ٹکٹ لے کے دور تلک میلوں تلک لائنیں ہیں، ٹریفک بلاک ہے، مسجد عمر کی پہلی صف پوری نہیں ہے۔ اثرات پوچھتے ہو؟ سر جی سوچے گا کون، نکلے گا کون، بچے گا کون؟ ایک ہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے ہمدرد ہو، اپنی فکر ہے، قبر میں اکیلے جانا ہے، بچے ہو، جوان ہو۔ مجھے موضوع دیا گیا تھا سوشل میڈیا کا جوانوں پہ اثر۔ سر جی میرا تو بچہ پیمپر چینج نہیں کرواتا جب تک میں اس کے ہاتھ میں آئی فون نہیں پکڑاتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گزارش اللہ کے لیے، بچوں سے لے کے جوانوں تلک، جوانوں سے لے کے بزرگوں تلک، مردوں سے لے کے عورتوں تلک، کل میرا بزرگ فوت ہوتا تھا تو اللہ توبہ کر رہا ہوتا تھا، آج سینے کے اوپر میں نے خود موبائل اٹھایا کہ گانے لگے ہوئے تھے، اور اسی حالت میں رات بزرگ کی روح پرواز کر گئی۔ گاڑی کے اندر دیکھ لیں، حادثات میں دیکھ لیں، مختلف مواقع دیکھ لیں۔ سر ان پڑھ تو ان پڑھ تھے نا، پڑھے لکھے لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے، قرآن کھولنے بیٹھتے ہیں، بیت اللہ میں بیٹھ کے قرآن کھولا ہے، اوپر کیا کیا آ رہا ہے، نہ آپ روک سکتے نہ میں روک سکتا ہوں۔ کل میرے بزرگ اتنے محتاط تھے، سگریٹ کی ڈبیا جوتے میں رکھ کے آتے تھے، مسجد میں نہیں لاتے تھے کہ اللہ کے گھر رب کا حیا ہے۔ الہاد نے دعویٰ کیا تھا میں نے تمہارے 100% مسلمان اپنی لپیٹ میں لے لیے۔ ہم نے کہا نہیں ابھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا چیک کرو، جس موبائل کو مولانا ممبر پر رکھ کے آپ بیٹھے ہیں، اس کو گنگا جمنا سے اشنان کروا کے لے آؤ، مشرق سے مغرب میں جا کے آپ اسے زمزم سے بھی دھلوا کے لے کر کے آئیں، تو پھر بھی اس کے اندر آپ کو پاکیزگی نہیں ملے گی۔ کوئی ہے میرے پاس اور آپ کے پاس حل؟ جی ہے۔ پہلے نمبر پہ اس کا مثبت استعمال، منفی بھی ہے مثبت بھی ہے، خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ مجھے اپنا ہدف، اپنا ٹارگٹ، اپنا قبلہ اسے متعین کرنا ہے۔ انما الاعمال بالنیات واللہ من وراء القصد۔ تیرے سوچ اور فکر اور خیال کے قبلے کے پیچھے تیرا رب ہے، سامنے رب ہے۔ اللہ کو اپنا مالک سمجھ کے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کوئی پل اس سے چھپا نہیں ہے۔ پھر اس کے فرشتے حافظین ہیں، کرامن کاتبین ہیں، یعلمون ما تفعلون۔ بولنا چاہتے ہو، کچھ لکھنا چاہتے ہو، کمنٹ کرنا چاہتے ہو، سر جی سوشل میڈیا کا آدمی ہوں، بہت ڈیپلی جاننے کے باوجود الحمدللہ اسے کتاب اللہ کے ساتھ تعلق کہہ لیں یا ماں باپ کی تربیت کا اثر کہہ لیں، کسی شخص کے اوپر کبھی بھی منفی کمنٹ پاس نہیں کیا۔ ہاتھ روکنا بڑا مشکل ہے، بندہ خطاط بھی ہو، پینٹر بھی ہو،
اور جیب کے اندر کٹا ہوا قلم بھی ہو، پھر مسجد مدرسے کے واش روم کا پھٹا جو ہے وہ دروازہ وائٹ بھی ہو، اوپر سے بندے کو قبض ہو تو بندہ کچھ نہ کچھ تو لکھ ہی جاتا ہے نا، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں تو اپنا نمبر تو دے ہی جاتا ہے۔ بھرے پڑے ہیں ہمارے واش رومز، جو تو کر رہا ہے تیرا رب دیکھ رہا ہے، تیری جلوت، تیری خلوت، تیرا بستر، تیری تنہائی، تیرے پاسورڈ، تیرے لاکس، یہ دنیا کے لیے ہیں، رب سے کچھ نہیں چھپا، وہ دلوں کے راز جانے، منہ سے لفظ نکلے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تو کرتا ہے وہ جانتا ہے، جہاں کرتا ہے وہ جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا کیجیے، اور قرآن مجید کی یہ آیت سنیے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ آپ سوشل میڈیا یوز کیجئے، اس پہ وکیل بنیے کتاب و سنت کے اور حق کے، اور ربانی میڈیا کے وکیل بنیے، وکالت کیجئے، دلیل بنیے، اچھا شیئر کیجئے۔ آج ابھی میں اس وقت مر جاؤں تو کم از کم میری وال کے اوپر خیر پڑی ہو، میرے بچوں کو دیکھ کے شرمندگی نہ ہو، میرے بہن بھائیوں کو دیکھ کے کچھ برا نہ لگے، ظاہر اور باطن برابر کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ شیطان راستے میں آئے گا، بہکائے گا، بلائے گا، یہ کر لے، یہ کھول لے، وہ کر لے، یہ مزینوں کے ہنسی بن کے تصویر دے کے اور آڈیو ویڈیوز دے کے بہت کچھ پیش کر کے آپ کو اپنی سٹڈی سے، اپنے علم سے، اپنے ٹارگٹ سے، اہداف سے، مقاصد سے آپ کو سڑک سے اتارنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ اپنے قبلے کا تعین کر چکے ہیں، ہدف منزل میں نے کہاں جانا ہے۔ راستے میں بڑے سارے لوگ آپ کو کٹ کرواتے ہیں، بڑے سارے لوگ آپ کو ڈی ٹریک کرتے ہیں، بڑی جگہ ایروز آتے ہیں، ادھر موڑ ادھر موڑ، چھوٹی موٹی سڑکیں آتی ہیں، لیکن مجھے بہاولپور آنا تھا تو میں یہیں پہ آیا ہوں۔ بڑے سارے ٹاؤنز تھے، مجھے جاپان ٹاؤن میں پہنچنا تھا تو میں یہی آیا ہوں۔ آپ جنت کے راہی ہیں، آپ کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، آپ ملاقات کے لیے ہیں، لوٹنا ہے۔ کون سی چیز آپ کو مجھے بہکائے گی؟ وہ یہی ہے، ان سے بچنا ہے۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے، میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر۔ نہیں، یہ جھاگ ہے، یہیں رہ جائے گی۔ آپ سوشل میڈیا بہت آگے نکلیں، پلیٹ فارم یوز کریں، آگے بڑھیے، دنیا کو ٹف ٹائم دیجئے، مقابلہ کیجئے، لیکن وہاں نمائندے کس کے ہیں آپ مت بھولیے، بندے رحمان کے ہیں، نمائندے رحمان کے ہیں، اسی کو پروموٹ کیجئے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو، شخصیت کو، اس بات کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں۔ جب سوشل میڈیا سے پہلے دفعہ دل اٹھا تھا تو میں رمضان کے بارے میں کچھ معلومات ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے اوپر لکھا رمضان اور مسلمان ورڈ میں، آگے خاکہ بنا، ایک ڈبہ بنا، اس کے اندر گراف بنے، میں نے کلک کیا تو آگے مسلمان اور رمضان۔ اللہ اکبر، وہ دن مجھے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی کہ میں کسی جگہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ختم کر دوں۔ اگر خودکشی جائز ہوتی تو وہ میری زندگی کا آخری دن۔ میرے محبوب کو ننگا دکھایا گیا، اوپر لفظ محمد لکھا گیا، حالت انتشار میں معاذ اللہ پیش کیا گیا، سامنے ایک چھوٹی سی بچی ننگی دکھائی گئی، اس کے اوپر ماں جی مقدسہ عائشہ کا نام لکھا گیا، سر پہ بہکی ہوئی پگڑیاں، بگڑی ہوئی داڑھی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس سوشل میڈیا کے یہ بھی اوراق موجود ہیں، جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا۔ آپ نے آب خورا پکڑا ہے، جام پکڑا ہے، اور کوئی اوپر شراب ڈال رہا ہے، اس پہ بلال لکھا ہے، اور نیچے کمنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ بلال تیری کوئی چھوٹی بہن نہیں مل سکتی۔ سر جی آپ کہاں ہیں، میں کہاں ہوں؟ پھر خنزیر کی بیک سائڈ دکھا کے بیچ میں پیغمبر کا چہرہ دکھایا۔ ایسے نہیں مسلمان مرتے چیختے روتے، ہاتھوں کی کمائی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تم کہتے ہو نبی کی زبان سے وہی بیان ہوتی ہے، ہمارے نزدیک یہ سور اور خنزیر کے معاذ اللہ فضلے سے بدتر ہے۔ اور آخر میں جا کر کے لکھا، جیسا نبی عورتوں کا رسیہ ویسے امتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ گندی سائٹس کو
اگر مسلمانوں نے کھولا ہے تو رمضان میں کھولا ہے، رمضان اور مسلمان۔ سر جی کہیں کچھ حقیقت ہے؟ کہیں میرا جوان کھڑا ہے، کہیں میرا بزرگ بھی ہے، کہیں میں بھی ہوں، کہیں آپ بھی ہیں، ہم نے یہ کچھ کیا ہے؟ وہ ڈیٹا سیف رکھتے ہیں، یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا www ہے، اس کے پیچھے ونڈوز ہیں، آپ چیک کیے جا رہے ہیں کہاں بیٹھے ہیں، کس ٹاؤن میں ہیں، کس گلی میں ہیں، کس گھر میں ہیں، گھر کے کس روم میں ہیں، وہاں کی لوکیشن کیا ہے، آپ نے اپنا مذہب کیا لکھا ہے، اپنا تعارف کیا لکھا ہے، پسندیدگی کیا لکھی ہے، اور آپ کر کیا رہے ہیں، دکھا کیا رہے ہیں۔ حضرات رب سے بھی کچھ نہیں چھپا، رہ بندوں سے بھی کچھ نہیں کیا چھپا۔ لوٹیے، کم از کم اپنے نبی کو عزت نہیں دے سکتے، دین کو تو رسوا مت کیجئے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ احباب گرامی، کچھ احباب کی رائے یہ ہے کہ اس سے ٹوٹلی کنارہ کشی کرے۔ نہیں، دشمن کا بنایا ہوا ہتھیار اسی سے لے کے جب پیغمبر کو کہا گیا تھا تلوار تان کے کھڑا ہوا لیٹے ہوئے پیغمبر پہ، میں یمنعک منی، آج تجھے کون بچائے گا؟ جواب کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ مارنے والا تلوار پکڑ کے سونت کے اوپر کھڑا ہے، بچانے والا اس سے بڑا ہے اور شہرک کے قریب، نقرب الیہ من حبل الورید۔ سر جی وہی یار ہاتھ میں ہے۔ کیا کہا؟ اب بول، تجھے مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے، تجھے کون بچائے گا؟ تجھے کون بچائے گا؟ آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، موقع تھا، آپ نے اسی ہتھیار کو پکڑا بھی، استعمال بھی کیا، مگر ناجائز استعمال نہیں۔ وہی تلواریں، وہی قبیلے جو 12 زہر میں بھگو کے رکھی تھی اور جلا وطن کیا گیا تھا، واپس آئے، ہتھیار موجود ہے، تلواریں موجود ہیں، وہی دشمن سر جھکا کے کھڑے ہیں۔ مگر کیا بولا تھا؟ جو اللہ کے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا، جو میرے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا، جو اپنے گھر میں کنڈی لگا لے اسے کچھ۔ آواز آئی الیوم یوم ملحمہ، آج بدلے کا دن، کاٹنے کا دن، گوشت کھانے کا دن، کباب شباب جو دنیا کا وطیرہ ہے وہ دن۔ کانی الیوم یوم مرحمہ۔ ہم اپنے اصولوں پہ چلتے ہیں، ہم اپنے اصولوں پہ چلتے ہیں، اپنے دین کے دائرے میں، حدود میں، اپنی وضاقتہ کے ساتھ، تہذیب، تمدن، ثقافت اور کلچر کے ساتھ، اپنی باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے، مفید کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جنگ جاری ہے، مقابلہ جاری ہے، لیکن جیت آخر کار رحمان کی ہے۔ وقتی طور پہ ان غزوات میں، ان لڑائیوں میں، ان جنگوں میں، ان مقابلے میں بہت جگہ پہ مسلمان گر رہا ہے، کٹ رہا ہے۔ پہلے بھی سولیاں آئی تھی، پہلے بھی 70 لاشیں گرے تھے، پہلے بھی بڑا کچھ ہوا تھا، مسلمان کل بھی تھوڑے تھے، آج بھی 8 ارب میں سے 2 ارب ہیں، لیکن انشاءاللہ امید کے اوپر دنیا قائم ہے۔ اللہ کے ساتھ جڑ کے اگر موت آ جاتی ہے تو نمائندگی دیکھی جائے گی کہ پھونکے مارنے والا کون تھا آگ کو جلانے کے لیے، اور پانی کی چونچ بھر کے پھینکنے والا کون تھا اگر سے آگ نہیں بجھی تھی۔ کردار زندہ ہیں، آپ بھی مر جائیں مگر کردار زندہ چھوڑ کے جائیں۔ یہی آج کی دعوت، یہی آج کا پیغام، یہی میسج۔ اللہ مجھے، پیغمبر کی امت کو، ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، اصل نسل فصل کو محفوظ فرمائے، اور عالم اسلام کے چپے چپے کو اور ہمارے ایک ایک بچے کو اللہ اندرونی بیرونی سازشوں سے اور دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔